بہت پہلے بادلوں اور ستاروں سے بھی پرے ایک آسمانی سلطنت تھی، موسیقی، روشنی اور جادو سے بھری ہوئی۔ وہاں رہتا تھا ایک غرور سے بھرا ہوا شہزادہ جس کا نام الریک تھا۔ وہ حسین تھا، دولت مند تھا، مگر اس کا دل چاند کی طرح سرد تھا۔ ایک رات ایک بوڑھی فقیر عورت نے اس کے محل کے دروازے پر دستک دی، پناہ مانگی، لیکن شہزادہ الریک نے کہکہا لگاتے ہوئے اسے ٹھکرا دیا۔ شہزادہ الریک تمسخر سے، میں اپنے دروازے غریب لوگوں کے لیے نہیں کھولتا۔ مگر وہ عورت عام فقیر نہ تھی، وہ تاروں کی ملکہ تھی جو شہزادے کے دل کا امتحان لینے آئی تھی۔ چمکتی ہوئی روشنی میں اس نے اپنی اصلی شکل دکھائی اور شہزادے پر ایک ہولناک جادو کر دیا۔ تاروں کی ملکہ، تو نے مہربانی میں خوبصورتی نہ دیکھی، اب تو درندے کی شکل میں جیے گا۔ صرف سچی محبت جو تیرے ظاہر سے آگے دیکھے ہی یہ جادو توڑ سکتی ہے، اس سے پہلے کہ جادوئی گلاب کی آخری پنکھڑی جھڑ جائے۔ وہ لڑکی جسے آسمان سے محبت تھی، زمین پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہواؤں کے پنکھے گھومتے تھے، رہتی تھی ایک لڑکی بیلا۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہ تھی، وہ کتابیں پڑھتی، ستاروں کو دیکھتی اور الفاظی محلوں کے خواب دیکھتی۔ اس کا والد موریس ایک موجد تھا۔ ایک دن وہ اپنی نئی ایجاد کے ساتھ میلے میں گیا اور واپس نہ آیا۔ بیلا فکر مند، کچھ گڑبڑ ہے، مجھے اپنے دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، ابو ضرور مشکل میں ہیں۔ بیلا نے اپنے والد کے نقش قدم کا پیچھا کیا اور جادوئی جنگل میں جا پہنچی، جہاں ایک سیڑھی تھی بادلوں سے بنی ہوئی جو آسمان تک جاتی تھی۔ بیلا حیرت سے، یہ آسمان کی سیڑھی ہے، یہ تو وہی محل ہے جو کتابوں میں پڑھا تھا۔ بیلا بادلوں کے درمیان سیڑھیاں چڑھتی ہے اور الفاظی ہوئے محل تک پہنچتی ہے۔ اندر وہ اپنے والد کو ایک جادوئی پنجرے میں قید پاتی ہے، اور جیسے ہی وہ اسے آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے، درندہ نمودار ہوتا ہے۔ درندہ گرجدار اداس لہجے میں، اس نے تجاوز کیا، اب وہ یہاں رہے گا۔ بیلا حوصلے سے، پھر میری جگہ لے لو۔ درندہ راضی ہو گیا۔ بیلا مہمان بنی، قیدی نہیں۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ وہ محل کی حیرت انگیز چیزوں کو دریافت کرتی ہے، بولتی ہوئی کتابیں، الفاظی ہوئے چائے کے کپ اور جادوئی دوست۔ لومیر ناچتا ہوا موم بتی والا، کوگسورتھ الو نما گھڑی اور مس سیلسٹینا الفاظی ہوئی چائے کی کیتلی۔ لومیر، محترمہ، جادو کے آسمان میں خوش آمدید۔ مس سیلسٹینا، صرف محبت پیاری بادلوں کو پگھلا سکتی ہے۔ بیلا کو سچ کا علم ہوتا ہے کہ درندہ ایک بار نیک دل انسان تھا، مگر غرور نے اس کے دل کو دبا دیا۔ وہ اس کی ماضی کی جھلکیاں دیکھتی ہے، محل کے یادداشت کے آئینے کے ذریعے۔ ایک رات درندہ اسے جادوئی فلکیاتی گلاب دکھاتا ہے۔ درندہ اداسی سے، جب آخری پنکھڑی جھڑے گی، میں ہمیشہ کے لیے درندہ بن جاؤں گا۔ زمینی طوفان۔ اسی دوران گاؤں میں ایک خود پسند شکاری کائل بیلا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب بیلا غائب ہوئی، وہ اس کے پیچھے نکل پڑا اور آسمانی سیڑھی کا سراغ لگا لیا۔ کائل، کوئی درندہ میری چیز کو چھین نہیں سکتا۔ کائل محل میں گھس جاتا ہے۔ ایک زبردست لڑائی شروع ہوتی ہے کائل اور درندے کے درمیان۔ بیلا، بس کرو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ کوئی درندہ نہیں۔ کائل درندے کو زخمی کر دیتا ہے اور جادوئی گلاب کو توڑ دیتا ہے۔ بیلا درندے کے پاس بھاگتی ہے۔ بیلا روتے ہوئے، نہیں، تم میرے لیے درندہ نہیں ہو، تم مہربان ہو، تم بہادر ہو، تم خوبصورت ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ جادو پوری فضا میں پھیل گیا۔ بادل روشنی میں بدل گئے، ٹوٹا ہوا گلاب دوبارہ بن گیا جیسے کوئی ستارہ چمک رہا ہو۔ درندہ تبدیل ہو جاتا ہے، اب وہ شہزادہ الریک ہے، پر نرم دل اور مسکراتا ہوا۔ شہزادہ الریک، بیلا، تمہاری محبت نے مجھے آزاد کیا، تم نے میری روح کو پہچانا۔ محل اب زمین پر آ گیا، اب کوئی الفاظا ہوا قلعہ نہیں، بلکہ حیرت اور علم کا مرکز بن گیا۔ بیلا اور شہزادہ الریک نے ایک اسکول کھولا، ایجاد اور ستاروں کی تعلیم کے لیے، جہاں ہر بچے کا خواب آسمان کو چھو سکتا تھا۔ اور یوں درندہ قابو میں آیا، تلوار سے نہیں، محبت کے نرم لمس سے، کیونکہ اصل خوبصورتی دل میں چمکتی ہے۔ نرم سازینے، پیانو، ہوا کی گھنٹیاں اور ایک الفا بیرتا ہوا آرکسٹرا، جیسے کہانی ستاروں میں ختم ہو جائے۔